بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج شہر شعبان 1424 کی 21ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی باعظمت اور بہت ہی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے اندر جو مقام اس مبارک مہینے کو دیا ہے، کسی دوسرے مہینے کو نہیں دیا۔ اس کی ایک تو سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک مہینے میں اپنی سب سے عظیم اور بہتر کتاب، اپنے سب سے بہتر نبی اور اپنے نزدیک سب سے محبوب امت کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اپنی سب سے بہتر کتاب یعنی قرآن مجید، اپنے سب سے بہتر نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے سب سے بہتر امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ آیت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، والفرقان اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ جو چیز قرآن کے اندر اور قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے،
اور جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالی نے جو قرآن کے نزول کے لیے انتخاب فرمایا ہے وہ اس مہینے کے بابرکت ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ اگر کوئی شخص اس کا حق ادا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو توفیق بخشے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ ہم بھی جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے وہ بھائی بھی جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ بھی اللہ ان کو بھی توفیق بخشے کہ اس مہینے کا حق ادا کرے۔ اب اگر کوئی شخص اس مہینے کا حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس زندگی کے لیے ہم اور آپ کمائی کر رہے ہیں وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔ اس میں اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کسی کی کم پڑ گئی تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور ایک ذرہ برابر نیکی بھی اگر کسی انسان کی برابر ہو گئی، بڑھ گئی، تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی اور خوش نصیبی ہے۔ تو چاہے جائے کہ ہمارے اور آپ کے سال بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ ذرا میں چاہوں گا کہ ذرا توجہ سے اس حدیث کو سنیں۔ 5 وقتہ نمازیں، 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ اذا اجتنبت الکبائر، بندہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ بڑے بڑے گناہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن کا ارتکاب بندوں پر حرام قرار دیا ہے اور اس کے ارتکاب پر عذاب کی دھمکی دی ہے، ان گناہوں سے اگر انسان بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے گناہوں کا بندے کا کفارہ کر دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے، ذرا غور کریں گے کیا شرط ہے؟ کہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بھی سیکھیں کہ بڑے بڑے گناہ آخر ہیں تو کون؟ ابھی شاید پوچھنے لگے تو کتنے بھائی ہیں جو بڑے بڑے گناہ 9 گنا دے گے ہمیں؟ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جب تک جانیں گے نہیں، جب تک انسان یہ نہیں جانے گا کہ یہ ٹشو پیپر جو ہے اس کے اندر خوشبو ہے کہ بدبو ہے، اس کا صحیح استعمال کر سکتا ہے؟ اسے ہم استعمال کریں گے تو ہمارے منہ اور ہمارے ماتھے کے پسینے کو صاف کرے گا، یا کہ اسے اور بھی گندا کر دے گا؟ اس وقت تک استعمال کرے گا؟
نہیں استعمال کرے گا. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ راستہ، یہ روڈ جو نکلا ہے یہاں سے سیدھے، وہ ہمیں سیدھے ریاض لے جائے گا یا کہ دمام لے جائے گا یا کہ مدینہ منورہ یا کہ حائل لے جائے گا، کوئی انسان اس پر چلنا چاہے گا؟ بتائیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ سیکھیں کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، جو آج کی مجلس کا حصہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کی طرف آپ کی رہنمائی کروں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا تو ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اس رمضان کے مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے کہ اس مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو بندوں کے لیے کھول دیتا ہے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کوئی بڑی دعوت کا انتظام آپ کریں، اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی شادی کا آپ انتظام کریں، اور آپ کو معلوم ہو کہ بڑے معزز مہمان ہمارے یہاں آ رہے ہیں، تو آپ اپنے دروازہ کو بند رکھیں گے؟ دروازے کو دو پٹ کھول کر کے اس پر ایک آدمی کو ہی بیٹھا دیں گے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معزز مہمان آئے اور واپس چلا جائے، ہے نا؟ اور اگر جو ہے کسی ایرے گیروں کو دعوت دینی ہے، چلو آئے گا تو گھنٹی بجائے گا، جا کر کھول دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فرق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہم آپ پر اس کو؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کو یہ فضیلت دی ہے کہ اس مہینے کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور جنت کے دروازے ہیں کتنے کل؟ جی کتنے دروازے ہیں؟ ہاں زور سے بولیے. 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں. ایک ہے 7 ہیں. ہاں جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں؟ ہاں نہیں ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں اور امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے. بڑا آسان کام، بہت آسان کام ہے، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بس بہت ہی آسان کام ہے اور بڑی آسانی سے ہر انسان، جاہل ہے تو عالم ہے تو چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو پڑھا لکھا ہے تو ان پڑھا ہے تو کوئی بھی ہے، بڑی آسانی سے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے. لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے. مسلم شریف کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر آپ لوگوں سے کرنا، وضو کرنا مشکل کام ہے مشکل کام کہ اس میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے کی ضرورت ہے. جالیات میں آ کر کے مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ ہاں وضو ہم کیسے کریں. عام طور پر انسان جانتا ہے نا، اور نہیں جانتا ہے تو یہ بہت بڑی اس کی بدبختی ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کے وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتا. اور کتنی دیر لگتی وضو کرنے میں؟ 2 منٹ. زیادہ کتنے لگے گی؟ 2 منٹ لگے گی. وہ بھی اطمینان سے کرے گا تو اطمینان سے بیٹھ کر کے اچھی طریقے سے کلی کرے گا 3 بار ناک میں پانی ڈالے گا اور صاف کرے گا اپنی ناک کو، ہے کہ نہیں؟ اور اچھی طریقے سے ہاتھ اور منہ کو رگڑ کر کے ہاتھ کو دھلے گا، تب کہیں 2 منٹ جا کر کے لگائیں گے. ورنہ ہم تو انتظار کرتے رہیں کہ اب اقامت کا وقت ہے تو اپنے کمرے سے جلدی نکلیں، مسجد میں پہنچ کر کے ہمارے خیال سے 20-25 سیکنڈ بھی وضو کرنے میں نہیں لگتا، ہے کہ نہیں؟ یہ وضو کرنا اچھی طرح وضو کرنا نہیں ہوا. یہ وضو اچھی طرح وضو کرنا نہیں ہوا. آپ نے کیا فرمایا؟ جو انسان وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کر کے ایک کلمہ پڑھ لے، بس
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کتنی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں؟ سیکنڈوں کی بات ہے بس. وضو کے بعد اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیری لگے گی اس میں؟ وقت لگے گا اس میں؟ نہیں لگے گا. لیکن ایمان اگر ہے، ایمان اگر دل میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر یقین ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پر اگر یقین ہے تو اس پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. عمل تھوڑا سا ہے لیکن اجر کتنا بڑا سا ہے. اور ایک حدیث سن لیجیے، مشکات شریف کے اندر ہے، بحقی وغیرہ کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ہدیے کے طور پر کوئی یہ حدیث لکھ کر کے بھیج دے، اور تحفے کے طور پر لکھ کر کے بھیج دے. آپ نے کیا فرمایا؟ ایوم امرأۃ صلت خمسها وصامت شہرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها. جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، کیا؟ جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور مہینے کا روزہ رکھ لے. چلیے، تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بہترین سا تحفہ ہے کہ ایوم امرأۃ، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور زیادہ اہمیت اس کے لیے اسی لیے دی گئی ہے کہ عورتوں سے نماز میں بڑی کوتاہی ہو جایا کرتی. وجہ اس کی کیا ہے؟ کچھ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے. کیوں؟ عمومی طور پر عورت اگر صحت اور عافیت سے ہے تو مہینے میں مستقل نماز نہیں پڑھ سکتی، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب سستی ہو گئی، 1 ہفتے مثال تو اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو اس کے 1 ہفتے کے بعد کی نماز بھی کوتاہی ہونا شروع ہو جایا کرتی ہے. کوئی عورت مستقل 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جب سب لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا چھوٹ جاتا ہے تو سال گزر جاتا ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. آپ نے کیا؟ ہر عورت جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے اور سال میں مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی باتوں کو مانے، لیکن جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں. اگر شوہر کہتا ہے کہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے، تب وہ بات ماننا جائز نہیں ہے. شوہر کی بات جائز کاموں میں مان لے. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. وہ کام بڑا آسان ہے لیکن نفس کے اوپر بڑا بھاری ہے، نفس کے اوپر بڑا شاق پڑتا ہے. اس لیے عرض میں کر رہا تھا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے. مہینے بھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ تجربہ کر لیں، جدھر کوڑا کرکٹ رہا کرتا ہے اس کے لیے اوپر پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ دکھائی نہ دے اس کو. کیوں؟ معزز مہمان کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے چونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آمد پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اور جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آخر مہینے تک کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. اور کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی آمد پر شرکس، شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے.
شر کا شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں کھولا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ ذرا دیکھیں اتنا مبارک ہے کہ اس کی آمد پر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور شر کے شیطانوں کو جکڑ دیا۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس مبارک مہینے کی فضیلت سے محروم رہ گیا تو وہ انسان بڑا ہی محروم ہے، اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں مانا جاتا، بڑا محروم انسان ہے وہ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین، تیسری پر چڑھے تو آمین۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کرتے دیکھا گیا آپ کو، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا، اے محمد، جس کے سامنے تمہارا نام لیا جائے، اللہم صلی علی محمد، بخالت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ لے۔ بڑا مبارک کلمہ ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ کچھ لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، ذرا یہ سوچ کر کہ اس معنی کی اہمیت کیا، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے، اس کلمے پر اللہ تعالی ہمیں ثواب کیا دیتا ہے۔ ایک بار ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر 10 بار درود بھیجے گا، اور صرف یہی نہیں، 10 نیکیاں لکھے گا، ہمارے 10 گناہ مٹائے گا، اور ہمارے 10 درجات کو بلند کرے گا اللہ تعالی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آج یہاں سے جانے کے بعد ایک عمل کا التزام کر لیں، بس صبح کو روزانہ کم سے کم 10 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج دیا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آخر تک۔ اور اس طریقے سے شام کو بھی 10 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 10 بار صبح کو اور 10 بار شام کو ہمارے اوپر درود بھیج لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہماری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے، ہماری شفاعت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو ہم نے کہا آمین۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہ جو اپنے والدین کو زندگی میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اپنے گناہوں کو مغفرت نہ کرا لے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ ہم نے کہا آمین۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ ہم نے کہا آمین۔ ذرا غور کریں، سب سے افضل فرشتہ بد دعائیں دے رہا ہے اور سب سے افضل نبی اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہے۔ ایسی دعا اور بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محروم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس رمضان کی یہ فضیلت ہے اور اس مبارک مہینے کی آمد ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ سوال ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہم اس کی آمد پر خوش ہیں؟ خوش ہیں اس کی آمد پر؟ بڑا بھاری پڑ رہا ہے لوگوں کو ہاں کہتے ہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں اپنے طور پر کہ خوشی نہیں ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، روزہ رکھنا بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑا بھاری پڑ رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہنا کہ ہم خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو کہہ رہے ہیں خوش ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کہنے کی نیت کیا ہے کہ نہیں؟
لیکن اگر یقیناً کوئی خوش ہے تو یقین مان لے کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر اگر خوش ہے تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ کو محبوب ہو اس سے محبت کرے، اور جس چیز سے اللہ کو نفرت اس سے نفرت کرے. اور اگر یہ شرط ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہمارا خطرے میں ہے. گانا سننا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہمیں پسند ہے. بھلا بتائیں ہمارا ایمان صحیح ہے کہ خطرے میں ہے؟ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ہم بڑے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. تو ہمارا ایمان صحیح ہے کہ خطرے میں ہے؟ ایمان کا آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا جو دوست ہے، دوست کا دوست بھی آپ کا دوست بنتا ہے. حتیٰ کہ اگر دوست کے گاؤں سے بھی آپ گزرتے ہیں پھر بھی وہ گاؤں بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دوست کا گاؤں ہے. اس لیے عمومی طور پر بیوی کے خاندان والے اور اس کے گاؤں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ فطری بات ہے انسان کی کہ اس کے خاندان کو اور اس کے گاؤں کو اور گاؤں والوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے محبت ہوتی ہے اور انسان کی فطرت میں. اب اگر اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمیں پسند ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے. اگر ہم اس مرحلے پر نہ پہنچے تو یقین مان لیں کہ ہمارا ایمان ابھی خطرے میں ہے، صحیح نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. تو چونکہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس لیے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، اس کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ناخوش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس کی آمد پر ناخوش رہے تو یقین مان لیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے کسی فائدے کا نہیں ہے. تو یہ رمضان آنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو اعلان پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے. حالانکہ مولوی صاحب نے تو آ کر کے ہمیں دوسرا عنوان بتا دیا، اس طرح بھی کچھ اشارہ کروں گا کہ رمضان کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھوں. حالانکہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے ضروری ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کس طریقے سے کریں، کن اعمال سے اس کا استقبال کریں، کس عقیدے اور کس جذبے سے اس کا استقبال کریں، اور کن حالات سے اس کا استقبال کریں. ظاہر بات ہے، آپ اچھی طریقے سے اس پر غور کر لیجئے. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی معزز مہمان آپ کے یہاں آتا ہے تو آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال سب سے پہلے کرتے ہیں، صفائی کا، ستھرائی کا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر نئی دلہن آ رہی ہو تو اس کا استقبال دیکھیں کیسے کریں گے آپ. کارپیٹ بھی گھر کا بدل دیں گے، گھر کے اندر لپائی پتائی بھی ہو جائے گی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے بہترین سی مسہری اور چارپائی بھی لائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معزز ہے، وہ معزز ہے. تو اپنے گھر کی سب سے پہلے آپ دیکھ بھال اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس رمضان المبارک کی آمد کے اوپر سب سے پہلے ہمیں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنی حالات پر غور کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کہاں تک ادا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا کما کر کے بھیجا ہے. وہ انسان اپنا محاسبہ کرے. اور جب تک انسان اپنا محاسبہ دوستوں نہیں کرے گا وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دنیا کے معاملات میں جو دکاندار
اور جو تاجر اپنی دکان کا حساب کتاب نہیں رکھتا ہے وہ تاجر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ضروری یہ ہے کہ دیکھے راس المال کتنا ہے، اس میں فائدہ کتنا ہوا، اس میں نقصان کتنا ہوا. اگر نقصان ہے تو اس نقصان کا تدارک کیسے کیا جائے، اور اگر فائدہ ہے تو کیا کیا جائے کہ آئندہ سال اور بھی زیادہ فائدہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آخرت کے معاملات میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اور یہ ضروری ہے. سب سے بڑی کوتاہی اس وقت جو مسلمان کے اندر ہے کہ مسلمان اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور دوسروں کو محاسبہ خوب کرتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت صورتحال جو ہے، ہم میں کا ہر شخص چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو عالم ہے تو جاہل ہے تو انجینئر ہے تو لیبر ہے تو کوئی بھی ہے، کوئی فلاں حکومت کو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں حاکم کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کرنا ہے؟ یہ تو محاسبہ کرے اپنی حالت کو. کچھ بدلا اس نے؟ اپنے حالات کے اندر کوئی تبدیلی لے آئی اس شخص نے؟ کوئی تبدیلی نہیں لے آئی. تو دوسرے کا محاسبہ تو بہت زور سے کرتا ہے لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے. سوچے رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنا حساب لگائے کہ ہمارا ایمان کہیں خطرے میں تو نہیں ہے. وہی جو ابھی ہم نے مثال دی، کہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر خوش ہو رہا ہے تو کس لیے خوش ہو رہا ہے؟ کہیں اس لیے تو نہیں خوش ہو رہا ہے کہ 8 گھنٹے کے بجائے 6 ہی گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑے گی. کہیں تاجر اس لیے تو نہیں خوش ہو رہا ہے کہ ہماری تجارت اچھی چلے گی، بقالہ والا اچھے اچھے سامان لا کر کے لگا رہا ہے رمضان کی آمد پر، کپڑے والا اچھے اچھے کپڑے چن رہا ہے، بلکہ رمضان کی آمد سے پہلے چلو تخفیضات بھی لگا دیا ہے تاکہ پرانا مال جلدی ختم ہو، نیا مال لے کر کے آئے ہم. تو اگر خوش ہو رہا ہے تو اس کے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اگر ناراض ہو رہا ہے تو اس کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ محاسبہ ضروری ہے. دوستو، آپ میں سے جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو بھی یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ آیا اس مبارک مہینے کی آمد کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہیں یا کہ ناراض ہو رہے ہیں. اور اگر خوش ہو رہے ہیں تو ہمارے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آیا اللہ کے لیے ہماری یہ خوشی ہے یا کہ دنیا کے لیے ہماری یہ خوشی ہے؟ اگر دنیا کے لیے ہماری یہ خوشی ہے تو یہ مبارک مہینہ ہمارے کسی کام نہیں بلکہ وبال ہمارے اوپر بن کر کے آ رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا حساب پہلے کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے. اور ظاہر بات جب اللہ میاں حساب لے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سخت حساب سے بچائے. اللہ کا حساب بہت سخت ہے. اللہ کے حساب کتاب کوئی انسان نہیں لا سکتا، نہ تو کوئی نبی لا سکتا ہے، نہ کوئی ولی لے سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا، جب قیامت کے دن ساری کی ساری امت، مومن ہے تو کافر ہے تو انسان ہے تو جنات ہے تو حیوان ہے تو سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے اور باری طرح لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوگا. سورج 1 میل کی اونچائی پر اپنی گرمی برسا رہا ہوگا اور پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ بسا اوقات بعض آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے پیچھے 70 گز تک پڑا ہوا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا. اس میدان میں لوگ بھاگیں گے کہ کسی سے سفارش کروائی جائے تو کس کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. اپنے حساب کا خوف ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ لینے لگ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا
کہ اس درخت سے تم نہ کھانا، اور ہم نے وہ درخت کھا لیا تھا، اگر اللہ میاں کہنے لگا کہ اے آدم پہلے اپنا حساب چکاؤ تو دوسرے کی سفارش کرنا، تو اس کا کیا جواب ہے کہ نہیں؟ تو وہ وقت آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہر انسان اپنا حساب کر لے، اور ایک بہترین سا نقطہ آپ کے سامنے رکھو، بہترین سا نقطہ رکھو۔ انسان حشک جانتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گی، کوئی نہیں جانتا، جانتا ہے نا؟ ہر انسان کی ایک خواہش ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، یا یہ تو بڑی اونچی بات ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا باپ اسے زیادہ چاہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہم باپ کو کتنا چاہتے ہیں، ہم باپ کی خدمت کتنی کر رہے ہیں، ہم باپ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں، اس کے بعد اس کا بدلہ باپ میں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس نے اللہ کو کیا مقام دیا ہے۔ اسی لیے ذرا دیکھیں دنیا کا سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی کو شبہ ہے؟ لیکن شبہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایسی خوبی بیان فرمائی ہے، آپ کی ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے جو کسی نبی کی فضیلت نہیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا ہے، کسی بات پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب حشر کے میدان میں لوگ پہنچتے پہنچتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ جاؤ محمد کے پاس، اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ ذات ہے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے نا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا مقام دیا تھا، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ آپ کو جو یہ مقام حاصل ہوا ہے صرف اس لیے نہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے اور ہاشم کے پوتے تھے، عبد المطلب پوتے، یہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کا حق بھی ادا فرمایا ہے، اور حق ادا فرمانے کے باوجود آپ کی زندگی کا آخری لمحہ تھا تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے جا کر کے ملا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بار سوال کیا، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے ہیں تہجد کے لیے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی ہے، آج تو ہم سے فرض بھی نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز ہے بس۔ دوستو ذرا سوچیں کتنی وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی، اور کتنی رکعت فرض ہے؟ گننا پڑے گا، 17 رکعت۔ بول فرض کتنی رکعت ہے؟ 17 رکعت ہے۔ 17 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک رکعت کو 1 منٹ لے لیجئے، آپ 1.5 منٹ لے لیجئے، 2 منٹ لے لیجئے، کتنی دیر لگے گی؟ چلیے 30 منٹ، آدھا گھنٹہ لگے، اور 24 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹے کا وقت اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اس سے بڑی بدبختی اور کون ہوگی؟ لیکن آپ لوگوں سے سوال ہے کہ بتائیے کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں 5 وقت کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھ لیا کرتے ہیں؟ یہاں ہمارا حال تو یہ ہے، سوچنے کا مقام، اللہ غور کرنے کا مقام، اپنا محاسبہ کریں ہم قبل اس کے کہ ہمارا حساب اللہ تعالیٰ لینا شروع کرے، فرشتے ہمارا حساب لیں، ہم خود اپنا حساب کرنے پہلے۔ کسی نے 1 وقت کی پڑھ لی تو کسی نے 2 وقت کی پڑھ لی، وہ بھی کب؟ چونکہ دکان کے وقت میں نماز کا وقت آتا ہے اس لیے آسانی سے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اس میں بھی کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ دکان بند ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، دکان بند کر کے اپنے کمرے میں چلے جایا کرتے ہیں، خاص کر کے عشاء کے وقت۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر وقت رات میں تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پار کے اندر سوجن آ جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا آپ غور کریں، ایک بڑا مالدار شخص ہو، بڑا ہی مالدار شخص ہو، وہ آپ کے کوئی بہت بڑے کام آ جائے، آپ کے پاس گھر اس نے گھر بنوا کے دے دیا آپ کو، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ اس کا کم سے کم شکریہ تو ادا کریں. بلکہ واللہ اگر آپ عقل مند ہیں، اگر شیطان کا تسلط آپ کے اوپر نہیں ہے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش اور جذبہ رہے گا کہ وہ کون سا وقت آئے کہ وہ اس کے بھی کسی کام آ جاؤں، اور آپ کو خوشی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے آپ کو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے ساری تنخواہ اس کے لیے قربان کر دینی پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں صرف ایک گھر بنا کر کے آپ کو دے دیا، جو دنیا کا ہر انسان بنا سکتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو کتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ایک آنکھ آپ کی خراب ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی آنکھ بنا کے نہیں دے سکتی. اس کا شکریہ ادا کیا ہم نے. تو جو انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کا مقام اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا مقام دیا ہے، اللہ کے احکام کی کیسی پابندی کی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ سب سے پہلے حساب لیا جائے، اپنے ایمان کا محاسبہ کیا جائے، اپنی نماز کا محاسبہ کیا جائے، اپنی زکوٰۃ کا محاسبہ کیا جائے. اور عمومی طور پر زکوٰۃ کے بارے میں، بلکہ میں شیخ سے کہوں گا کہ تفصیل یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. زکوٰۃ کے معاملے عمومی طور پر لوگ کوتاہ ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک احساس نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے. میں جانتا ہوں کہ عمومی طور پر لوگوں کے گھروں کے اندر اتنا زیور رہا کرتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. عمومی طور پر یہ رہا کرتا ہے. 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. 7.5 تولہ سونا کیا ہے؟ صرف 80-85 گرام ہے بس، کہ اور زیادہ ہے. کم سے کم سعودیہ میں رہنے والے اپنی بیوی کو اتنا سونا بنوا ہی دیتے ہیں. یہ الگ معاملہ ہے جو اپنا بینک بیلنس کیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہاں اس کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ جبکہ زکوٰۃ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے. اگر وہ نہ ادا کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ایک رکن کو اس نے چھوڑ دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنی نماز کا محاسبہ کرے، اپنی زکوٰۃ کا محاسبہ کرے. اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر ان تمام کوتاہیوں کو دور کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کرتا کیا ہے اپنا اس کا بھی محاسبہ کرے. کہیں فلمیں تو نہیں دیکھتا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں کفیل کی چوری تو نہیں کرتا، کہیں غیبت اور چگلی تو نہیں کرتا. بہت سے گناہ ہیں کبائر جس کے اندر انسان پڑا ہوا ہے. محاسبہ کرے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالی ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا. تو اپنا محاسبہ کر کے کبائر سے توبہ کرے. تو پہلی یہ چیز ہے جس کا استقبال رمضان سے پہلے کرنا چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. اور یہاں سے جا کر کے ایک میری بات سن لے کہ ہر انسان جب یہاں سے جائے تو سونے سے پہلے سوچے کہ کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ محاسبہ کرے اور سوچے ہمارے ایمان کے اندر کیا کوتاہی ہے، ہماری نماز میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں،
ہمارے روزے میں، ہمارے حج میں، ہماری زکات میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں؟ ہم نے اسے پورا کیا؟ اور اگر نماز بھی پڑھ لی ہے اور زکات بھی دے لی ہے، ایمان کا ہی محاسبہ کر لیا ہے، تو کہیں ہم سے بڑے بڑے کبائر گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص کے دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم عمل کے میدان میں اس رمضان المبارک میں اتریں گے۔ اس رمضان المبارک میں جو عمل کرنے کے ہیں، نیک عمل ہیں، وہ عمل ہم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی ہم خطرے میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے وہ اعمال کیا ہیں جس کے استقبال کے وقت اس کا ہم اہتمام کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس مبارک مہینے کا سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ روزہ ہے۔ سب سے اہم عمل کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ عربی لفظ کا ترجمہ صوم سے لیا گیا ہے، اور صوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صوم کے معنی ہے رک جانا، خاموش رہنا، کسی بھی کام سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے۔ تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ صبح سے شام تک انسان کھانے پینے اور شہوت سے رک جائے، یہی روزہ ہے۔ یا یہ کہیے کہ ہر وہ چیز جو روزے کی حالت میں ممنوع ہے، اس سے صبح سے شام تک رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے نا؟ یہی تو روزہ ہے نا۔ صبح سے شام تک لے کر کے ہر ایسے کام سے جسے اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں منع کیا ہے، اس سے رک جائیں۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، پانی ہے، اور بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ تھوڑے سے احکام بھی آ جائیں، چونکہ مولانا نے اعلان کر دیا ہے احکام کا۔ روزہ کس مسلمان پر فرض ہے؟ جی، ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے، بشرطے کہ روزہ سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ ہر عاقل، ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے، بشرطے کہ روزہ سے روکنے والی کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر عورت ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن حالت حیض میں ہے تو روزہ رکھے گی؟ کیوں؟ اس لیے روزہ سے روکنے والی ایک چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ایک انسان ہے، مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنا مریض ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس کے روزہ رکھنا ہے؟ نہیں روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم کے اوپر، بشرطے کہ روزہ سے روکنے والی چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ یہ روزہ فرض ہے۔ اس لیے کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، کافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھے بھی تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، زکات دے اس کی زکات قبول نہیں کی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی انسان عاقل ہو، مجنون ہو، پاگل ہے، آپ کیا کہیں گے؟ زبردست سے نماز پڑھوائیں گے، اسے روزہ رکھوائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت کیسے کی جائے گی؟ زبان سے نیت کرنا نیت نہیں کہتے ہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ یعنی انسان کی یہ نیت رہے کہ صبح سے شام تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رکا رہوں گا، یہی نیت ہے۔
اور مجنون اور پاگل جو ہے وہ نیت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ کے اوپر فرض ہے، روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ بالغ پر روزہ فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اعمال اسلام ہیں اس کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ انسان بالغ اور عاقل ہو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو روزہ رکھوایا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایک بدعت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ زبردستی 4 سال اور 5 سال کے بچے بچیوں کا روزہ رکھواتے ہیں، اور جس دن وہ روزہ رہے گا شام کو بڑی سی دعوت کرتے ہیں۔ واللہ آج کل تو دن چھوٹے ہیں، 1980 81 82 کی بات میں کر رہا ہوں، اخبارات کے اندر میں دیکھتا تھا کتنے بچوں کا انتقال ہو جاتا تھا اس میں۔ زبردستی باپ رکھواتے تھے، اور گرمی کا موسم تھا 1980 81 جن لوگوں نے پایا ہے وہ جانتے ہو کتنی سخت گرمی رہا کرتی تھی۔ سخت گرمی اس قدر تھی کہ ایک بار میں اپنے کمرے میں دلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک مولوی صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے اب برداشت سے باہر ہے۔ وہ گرمی تھی، یعنی بڑے اس گرمی کو نہیں برداشت کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ بیوقوف اور جاہل لوگ زبردستی اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان سے دیت دلوانی چاہیے۔ تو نابالغ بچوں سے عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوایا جائے گا۔ 10 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، 8 کے ہیں، 11 کے ہیں، 12 کے ہیں، 13 کے ہیں، 14 کے ہیں، یعنی بلوغت سے پہلے کے ہیں، لیکن انہیں اگر طاقت نہیں ہے تو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جہاں مجبور کیا وہاں پر ناجائز کام کا ارتکاب ہوگا، خصوصاً ایسے وقت میں جس سے وہ سخت تکلیف محسوس کریں یا ان کا انتقال ہو جائے، ایسی حالت میں کبھی بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو روزہ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو آج کل میں کہوں گا روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ آپ اپنی طرف فتویٰ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت دن کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو سال بھر روزہ قضا کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بغیر کسی تکلیف کے، اگر معمولی سی تکلیف اٹھا کر کے بھی کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھ لے تو عام لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بات جائز ہے کہ سفر کے اندر تکلیف ہے یا نہ ہے، اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کا سفر ختم ہو جائے گا تو وہ اپنا روزہ رکھے گا، پورا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جتنے دنوں میں روزہ افطار کیا اتنے دنوں کی گنتی کو پورا کرنی ہوگی۔ تو مقیم پر، مسافر کے